اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، بہت سارے دوستوں نے سوال کیا تھا کہ نماز سب سے اہم رکن ہے اسلام کا، تو اس میں وضو جو ہے وہ نماز کے لیے واجب ہے، تو ہمیں قرآن سے وضو کے متعلق جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر گفتگو فرمائیں۔ تو سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کن لوگوں کا وضو باطل، یعنی کہ کون سے لوگ ہیں جن کا وضو جو ہے وہ باطل ہوگا۔ تو میں نے آپ کے حضور جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے قرآن مجید سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، یہ مدنی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 5 نمبر پر موجود ہے، اور ترتیب نزول کے مطابق 112 یعنی 112 نمبر پر نازل ہوا۔ تو 112 کے 2 جمع کیا جائے تو 114 صورتیں مکمل ہو جاتی ہیں، یعنی 2 کم اختتامی سورہ ہے یہ۔ تو اس میں اللہ نے وضو کے متعلق حکم جو ہے وہ صادر فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج اس پر مدلل گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو کسی فرقہ کے حوالے سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم یہ قرآن مجید سے گفتگو کریں گے جس پر ہر انسان کو عمل کرنا واجب ہوگا۔ تو اس زمرہ میں میں پہلے آپ کو قرآن پاک کے متعلق ایک آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، سورہ قصص مکی سورہ آیت نمبر 85، ترتیب کے لحاظ سے 28 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 49 نمبر پر نازل ہوا۔ ہم معلوم کرتے ہیں کہ واجب کیا ہے اور فرض کیا ہے۔ ہر وہ حکم جو قرآن میں موجود ہے اسی حکم پر عمل کرنا فرض ہے اور اسی کو ہی واجب کہتے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں حکم صادر فرما دیا اس پر عمل کرنا فرض ہے اور واجب ہے۔ تو اسی زمرہ میں یہ آیت سورہ قصص کی جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہی اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذی فرض، بے شک وہ جس نے فرض قرار دے دیا، لازم قرار دے دیا، علیکہ اے رسول آپ پر، قرآن یعنی بے شک وہ جس نے اے رسول تم پر قرآن پر عمل کرنا فرض قرار دے دیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے، فرض ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پر عمل کرنا فرض ہے اور واجب ہے تو امتی کی کیا مجال ہے کہ وہ قرآن پر عمل نہ کرے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں جو آ چکا ہے اس پر عمل کرنا ہر کلمہ گو پر واجب ہے اور اس پر فرض ہے۔ اس زمرہ میں قرآن مجید کی ایک اور آیا اللہ ارشاد فرماتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، والذین کافروا،
और जो लोग काफरू इनकार करते हैं, वकज़्ज़बू और जुठलाते हैं, जो लोग इनकार करते हैं और जुठलाते हैं बे आयातिना, हमारी आयतों को, कुरान पाक की आयतों को जो लोग जुठलाते हैं और उनका इनकार करते हैं, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही लोग हैं जो जहन्नम के साथी हैं, यही लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। अब मालूम हुआ कि जहन्नम में वही लोग जाएंगे जो कुरान पाक की आयत का इनकार करते हैं और उसको जुठलाते हैं। अब मालूम हो गया कि कुरान पाक की आयत पर अमल करना हर इंसान पर वाजिब है, हर इंसान पर फ़र्ज़ है, कोई बंदा इसको जुठला नहीं सकता। यही बात है कि शैतान कैसे बना। अल्लाह ने यही फरमाया था फ़सजदहू, बस इस आदम को सजदा करो, तो उसने एक हुक्म का इनकार किया तो वो शैतान बन गया, अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। तो अब मालूम हुआ कि अल्लाह के हुक्म का जो इनकार करे सबसे पहले वो शैतान बनता है। अब मालूम हुआ जो शैतान बन जाए वो जहन्नम में चला जाता है, तो अब उसका हर काम जो है वो बातिल होगा। कुरान को छोड़कर जो वो काम करेगा वो बातिल होगा। तो इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि हर वो हुक्म जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दिया है उस पर अमल करना हर मुसलमान पर वाजिब है, हर मुसलमान पर अमल करना फ़र्ज़ है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस पर अमल करें या ना करें। जब अल्लाह ने नाजिल कर दिया, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखा दिया, तो फिर किसी की क्या मजाल है कि उस पर अमल ना करे। अगर कोई फ़िरका अमल नहीं करता तो उसको छोड़ दें। हर इंसान को चाहिए, कुरान इसीलिए तो बार बार इरशाद फरमाता है कि अफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते, अफला ततफक्करून, क्या तुम फिक्र नहीं करते, अफला यतदब्बरून, क्या तुम तदब्बर नहीं करते। अब अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, गौर व फिक्र करने की सलाहियत दी है, तो हर इंसान को चाहिए कि वो गौर व फिक्र करे और कम अज़ कम कुरान का इनकार मत करे, क्योंकि कुरान का इनकार करने वाले के मुतल्लिक अल्लाह ने सूरह अल माइदा में 4 आयतें जो हैं वो नाजिल की हैं। सूरह अल माइदा में 4 आयत नाजिल की हैं कि जो कुरान का इनकार करता है वो किस कैटेगरी में चला जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने सूरत अल माइदा की एक आयत जो है वो तलावत करता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, यानी काफिर कौन लोग होते हैं। वमन लम यहकुम, और जो नहीं यहकुम फैसला करते, बात करते, हुक्म देते, बिमा अनज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसके मुताबिक, जो आदमी अल्लाह की नाजिल करदा कुरान के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, हुक्म नहीं देते, डिसीजन नहीं करते, फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, बस वही लोग काफिर हैं। अब कुरान ने हतमी फ़ैसला दे दिया कि काफिर अगर देखना है तो वो आदमी काफिर है जो कुरान के मुताबिक फ़ैसला ना करे, जो कुरान के मुताबिक अमल ना करे, वही काफिर है। दूसरे मुकाम पर इसी सूरा में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वमन लम यहकुम, और जो आदमी फ़ैसला ना दे बिमा अनज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया है यानी कुरान पाक, जो कुरान पाक के मुताबिक फ़ैसला ना करे, हुक्म ना दे, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस वही लोग ज़ालिम हैं। अब जालिम भी वही लोग हैं जो कुरान के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, कुरान के मुताबिक अमल नहीं करते। काफिर भी वही लोग हैं जो कुरान के मुताबिक अमल नहीं करते। अब कौन ये कह रहा है? कुरान पाक कह रहा है। अब ये किसी बंदे के बस की बात नहीं है, ये कुरान पाक का हुक्म है कि जो आदमी कुरान के मुताबिक फ़ैसला ना करे वही काफिर है, वही जालिम है। तीसरी कैटेगरी इरशाद फरमाई अल्लाह ने, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, 47 नंबर पर। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है जो आदमी कुरान के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता बस वही लोग फासिक हैं। फासिक भी वही लोग हैं जो कुरान के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, हुक्म नहीं करते, बात नहीं करते। काफिर भी वही हैं, जालिम भी वही हैं। तो अब मालूम हो गया कि कुरान पाक मामूली किताब नहीं है,
قرآن پاک کلامullah ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ جس نے قرآن کا انکار کر دیا حقیقت میں اس نے اللہ کا انکار کر دیا، حقیقت میں اس نے رسول کا انکار کر دیا۔ جس نے قرآن پر عمل کیا حقیقت میں اس نے اللہ کو مان لیا، رسول پاک کو مان لیا۔ تو اب اللہ اور رسول کو ماننے کا ہمارے پاس یہی ثبوت ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ جو قرآن پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، قرآن کے مطابق بات چیت نہیں کرے گا، وہی بندہ سورۃ المائدہ کے مطابق ظالم بھی وہی ہے، فاسق بھی وہی ہے، کافر بھی وہی ہے۔ تو اس لیے کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاسق کون ہے، فاجر کون ہے، ظالم کون ہے۔ قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا کہ وہی بندہ فاسق ہے، وہی ظالم ہے، وہی کافر ہے جو قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو سامعین محترم، آئیے اب ہم عقل رکھتے ہوئے غور و فکر کرتے ہیں کہ وضو کے متعلق اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ یہ مدنی سورہ ہے، ترتیب کے لحاظ سے 5 نمبر پر اور نزول کے مطابق 112 نمبر پر یہ نازل ہوا۔ یعنی یہ اللہ کے احکامات میں سے آخری سورہ کے احکام ہیں جس میں کسی قسم کی اللہ نے اس کے بعد تردید نہیں کی ہے۔ یہ جو حکم آ چکا ہے اس میں اللہ نے کمی پیشی نہیں کی، اس کو منسوخ نہیں کیا، اس جیسی یا اس سے بہتر آیت سورہ توبہ یا سورہ نصر میں نہیں آئی۔ تو معلوم ہوا یہی راسخ آیت ہے، اس میں رتی برابر بھی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو ہم آج ترجمہ کریں گے یہ انشاءاللہ عربی لغت کے مطابق ترجمہ ہوگا، قرآن کے مطابق ترجمہ ہوگا، کسی فرقہ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن خدا کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جو فرقہ کی اینک ہے وہ اتارے اور قرآن پر غور و فکر کرے، کیونکہ جب مرنا ہے قبر میں کسی مولوی نے نہیں آنا، خود آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے تو اس وقت خود جواب دینا ہے، کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو خدا کے لیے جو آدمی میری گفتگو سنے اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، خود اس پر تحقیق کرے کہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کو مومن نہیں کہنا پسند کرواتے کہ ہم مومن ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے آگے ہم مومن اپنے آپ کو نہیں کہتے۔ تو دیکھیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مطلب اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ نے وضو کا حکم، نماز کا حکم دیا ہی مومنوں کو ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ جو آدمی وضو کرے گا، جو وضو کے بعد نماز پڑھے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مومن سڈوائے۔ مسلمان کو نہ وضو کا حکم ہے نہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جب وضو مسلمان نہیں کر سکتا، مسلمان جو ہے وہ نماز کا حکم نہیں ہے، وضو اور نماز کا حکم مومنوں کو ہے، تو ہمیں کون سی مجبوری ہے کہ اپنے آپ کو مومن سڈوانے سے وہ روکتی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ فرقہ کی اینک ہے جو ہم لگاتے ہیں اور خود کو مومن نہیں کہتے۔ تو برادران عزیز، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مومن سڈوائیں قرآن کی روح سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کلام ہی مومنوں سے کر رہا ہے کہ اے مومنو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم اٹھو، جب تم ارادہ کرو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کرنے کے لیے اٹھو، نماز کرنے کے لیے قصد کرو، تو پھر کیا کرو؟ فاغسلوا، پس دھو لو، غسل کر لو۔ کس چیز کا غسل کرنا ہے؟ یہ فعل امر ہے، اللہ کی طرف سے فعل ہے، حکم ہے اللہ کا۔ فاغسلوا، پس دھو لو۔ یا اللہ کون سی چیزوں کو دھوئیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وجوہکم، یہ جمع کا صیغہ ہے، قوم بھی جمع کے لیے ہے، یعنی ایک وقت میں جتنے مرضی آدمی اپنے چہروں کو دھو لو۔ وا کا مطلب اور، ایدیکم یہ بھی جمع کے لیے ہے، اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ فاغسلوا، اے مومنو پس دھو لو اپنے منہوں کو اور ہاتھوں کو۔ اگر اس کے آگے کوئی حد نہ ہوتی تو ہم
یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ ہے، تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ کہاں تک ہاتھ دھونا ہے، تو اللہ نے حد بندی کر دی المرافق، یعنی کونی تک۔ کونی سے نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ نے حد لگا دی ہے کونی۔ پس دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ کونی سے نہ کوئی کم دھو سکتا ہے اور نہ کوئی کونی سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کم دھویا یا تجاوز کیا تو اس نے آیت کی مخالفت کی، اس نے آیت کو تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم کا مطلب ہے کہ عمل اس کے مطابق کرنا۔ جو انسان قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے حقیقت میں وہ تسلیم کرتا ہے۔ جیسے کلمہ پڑھنے سے انسان مومن نہیں ہوتا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی دل کے ساتھ جب تک بندہ تسلیم نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ تو جب دل سے تسلیم کر لے پھر وہ عمل قرآن کے مطابق کرتا ہے۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ دل سے تسلیم کرو اور عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پس دھو لو۔ اس میں صرف دھونے کا حکم ہے، تو دو چیزوں کو دھونا واجب ہے، دو چیزوں کا دھونا فرض ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فاغسلو، پس دھو لو اپنے منہوں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ جو آدمی دو چیزوں کو دھوتا ہے، چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اس نے قرآن کی آیت کو تسلیم کیا۔ اور پھر آگے حکم ہے وَامْسَحُوا، اور مسح کرو۔ سامعین محترم بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اب فاغسلو دھونے کا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ نیا فعل صادر فرما رہے ہیں، وَامْسَحُوا، اور مسح کرو۔ مسح میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا، غسل میں پانی کا استعمال ہے۔ وَامْسَحُوا میں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، ہاتھ پھیرنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، ٹچ۔ مین ومس، مسح کا مطلب ہے ٹچ کرنا، چھونا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَامْسَحُوا، اور مسح کرو۔ یا اللہ کس چیز کا مسح کریں؟ بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَکُم، اور اپنے پاؤں کا۔ یہاں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں لیکن اللہ ڈنڈی نہیں مارنے دیتا، چونکہ حکم ہے وَامْسَحُوا، یہ فعل امر ہے۔ یہاں جو وَامْسَحُوا کہے گا آگے آگے وہی ہوگا۔ تو جیسے پیچھے اللہ نے کہا دھو لو تو دو چیزوں کو دھونا واجب ہوا، اب یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَکُم، اور اپنے پاؤں کا، إِلَى الْكَعْبَيْن، ٹخنوں تک۔ کعبہ اوپر والی جگہ کو کہتے ہیں کعبان، پاؤں کے اوپر والی دونوں جگہ جو ٹخنوں تک جاتی ہے وہاں تک دونوں پاؤں کا مسح کرو۔ یعنی اللہ نے مسح کا ایک بار حکم دیا اور دو چیزوں پر مسح کروایا، سر پر اور پاؤں پر، ٹخنوں تک۔ اسی لیے اللہ نے دھونے کا بھی ایک دفعہ حکم دیا، دو چیزوں کو دلوایا، چہرے کو دلوایا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دلوایا۔ پھر آگے اللہ نے حکم دیا وَامْسَحُوا، مسح کرو، ایک دفعہ حکم دیا اور دو چیزوں کا مسح کروایا۔ اب یہ ردم ہے۔ اب کسی بھی گرامر میں ایسا نہیں ہے کہ ایک فعل امر میں دو کام کیے جائیں۔ یہاں دوست وَامْسَحُوا کا مطلب دو لیتے ہیں، مسح بھی کرواتے ہیں، سر کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو۔ قرآن مجید میں کسی مقام پر اس ردم میں اللہ نے بات نہیں کی کہ ایک فعل سے دو کام لیے جائیں۔ یہ بالکل سینس لیس بات ہے۔ یہ کوئی تھوڑا سا عاقل آدمی ہو تو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی آیت کو آپ اردو میں لے جائیں، انگلش میں لے جائیں، فارسی میں لے جائیں، اس کی ٹرانسلیٹ کر کے اس کا ترجمہ کریں تو کبھی بھی اس کے دو مطلب نہیں نکلیں گے۔ تو خدا کے لیے جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر مطلب نکالتے ہیں تو یقین جانیے ان لوگوں کے وضو باطل ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے جو آدمی وضو کرتا ہے، ظاہر ہے بعد میں اس نے نماز پڑھنی ہے، تو جس کا وضو باطل ہوگا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ حق بات یہی ہے کہ انسان قرآن کی آیت کے مطابق وضو کرے، فرقہ کو بالکل ایک سائڈ پر رکھو، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو، چونکہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اپنے آپ کو مومن سڈوانے کی عادت ڈالو کہ ہم مومن ہیں۔ یہ بالکل کوئی عیب نہیں ہے خود کو مومن سڈوانا،
تو اس لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو وہ کرے جو مومن ہے، نماز وہ پڑھے جو مومن ہے۔ تو الحمدللہ جو نماز پڑھتے ہیں وہی وضو کرتے ہیں، وہ تو لوگ مومن ہیں نا، تو ہمیں مومن خود کو کہلوانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے، مومنوں سے کلام کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے مومنو جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو پس دھو لو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو خدا کے لیے ان لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، ایسی باتوں کو نہ مانیں جو قرآن کی مخالفت کرتی ہیں۔ لوگ ایسی باتوں کو حدیث رسول کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ حدیث رسول کیا ہے۔ کیا حدیث رسول قرآن کی مخالفت کرتی ہے؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث رسول وہ ہے جو قرآن کی وضاحت کرے، مخالفت نہیں کرتی۔ تو برادران عزیز، اصل میں بات یہی ہے کہ کچھ منافقین و حادثین جو اسلام کے دشمن نے، انہوں نے ایسا کر دیا اور لوگ اس پر لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان لوگوں کا وضو باطل ہوگا جو قرآن کے مطابق وضو نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مومنوں کو ایسے ہی وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ حکم فرماتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے بھی ویسے ہی وضو کیا، اہل بیت رسول نے بھی ویسے ہی وضو کیا، صحابہ کرام نے ہی ویسے وضو کیا جیسے قرآن میں آیا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔